السلام علیکم دوستو، میں آپ کے ساتھ آج جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ گندم کی ہے اور یہ گندم کی ورائٹی فیصل آباد 2008 کی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر جو مین بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، ایک کنسیپٹ بن گیا ہے کہ جب گندم کو کاشت کرنا ہے تو اس وقت ہم نے فاسفورس والی کھاد کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ کھاد فاسفورس والی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا نالج بالکل نہیں ہے کہ کون سے رقبے کے اندر کون سی کھاد استعمال کرنی ہے۔ بس ہم نے صرف ایک ہی رٹا لگایا ہوا ہے کہ ہم نے کھاد کا استعمال کرنا ہے جی، ڈی اے پی کا استعمال کرنا ہے جی، نیٹروفاس کا استعمال کرنا ہے، سنگل سپر فاسفیٹ کا استعمال کرنا ہے۔ آج تک ہم نے اس بات کو کبھی نوٹ نہیں کیا کہ کون سے رقبے کے اندر کون سی فاسفورس والی کھاد ہم نے استعمال کرنی ہے۔ ہمارا رقبہ جو ریتلی زمین ہوتی ہے ہم اس کے اندر سنگل سپر فاسفیٹ کا استعمال کر دیتے ہیں، اور جو سخت زمین ہوتی ہے جس کے اندر کہیں کہیں پیچز ہوتے ہیں، کلر کے پیچز ہوتے ہیں، کلراٹی زمین ہوتی ہے، ہم اس کے اندر ڈی اے پی کا استعمال کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جس رقبے کے اندر نیٹروفاس کا استعمال ہونا ہوتا ہے اس کے اندر ہم سنگل سپر فاسفیٹ کا کر دیتے ہیں، جس میں سنگل سپر فاسفیٹ کا استعمال ہونا ہوتا ہے اس کے اندر ہم ڈی اے پی کا استعمال کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو ایک بات اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں، یہ جو آپ 2 بوریاں، 1.5 بوری، 3 بوریاں تک آپ جو فاسفورس والی کھاد کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہی رزلٹ ہم آدھی بوری کے ساتھ حاصل کر لیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ دوستو یہ رزلٹ ہم آدھی بوری فاسفورس والی کھاد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر 2 بوری ہم نیٹروفاس کی استعمال کرتے ہیں تو 2 بوری کی بجائے ہم آدھی بوری استعمال کر کے بھی اس سے زیادہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کب، کیسے اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بات اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو جس وقت ہم نے اس کی سوئنگ کی تھی، یہ گندم کاشت کی تھی، ہم نے اس کے اندر بالکل فاسفورس والی کھاد کا استعمال نہیں کیا تھا۔ صرف اور صرف ہم نے اس کے اندر زمین کے اندر بیج ڈالنے کے بعد آدھی بوری یوریا کا استعمال کیا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا اس کی جو جرمینیشن تھی وہ 100% ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ جرمینیٹ ہو گئی اور گندم نے 3 پتے بنا لیے، جب یہ چوتھا پتا بنانے لگی تو اس وقت ہم نے اس کو پہلا پانی لگایا۔ جب پہلا پانی لگایا تو اس وقت 1 بوری یوریا کھاد کا چھٹا کیا، اور پھر تر و تر پر ہم نے پھر 1 بوری یوریا کھاد کا چھٹا کیا۔ اس طرح ہوا یہ، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ گندم کی جو ٹلرنگ تھی وہ میکسیمم بنی۔ جب گندم کی ٹلرنگ میکسیمم بن گئی، کیونکہ ابتدائی سٹیج میں، انیشیل سٹیج میں گندم کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ نائٹروجنی کھادیں ہوتی ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نائٹروجنی کھادیں ہم اس میں اپلائی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ٹلرنگ بنے۔ دوستو جب اس کی ٹلرنگ کمپلیٹ ہو گئی تو دوسرے پانی کے اوپر، کیونکہ ہمارا جو رقبہ تھا اس میں جو زیادہ رزلٹ تھا وہ یہ میرا زمین تھی اور اس میں نیٹروفاس کا تھا، ہم نے آدھی بوری نیٹروفاس اس کے اندر فلڈ کی۔ جب ہم نے آدھی بوری نیٹروفاس فلڈ کی تو دوستو اس وقت گندم کے جو ٹلر تھے وہ اس کی موٹائی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس وقت اس کو فاسفورس والی کھاد کی ضرورت اور فاسفورس کا ہم نے استعمال کیا، جس کی وجہ سے گندم کے ٹلروں کی موٹائی میں اضافہ ہوا اور یہ ٹلر بہت زیادہ مضبوط ہو گئے۔
دوستو یہاں پر ہم نے صرف آدھی بوری نیٹروفاس کا استعمال کیا اور اس کا فائدہ 2 سے 3 بوری نیٹروفاس کے برابر ہوا۔ اس وقت ہم نے جتنی فاسفورس والی کھاد استعمال کی وہ گندم کی روٹس نے ڈائریکٹلی اور فوراً جذب کر لی اور اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوا۔ جو فاسفورس والی کھاد ہم زمین کی تیاری کے وقت استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر 60 سے لے کر 7% تک زمین کے اندر بانڈ بنا کر فکس ہو جاتی ہے اور ہمارے پودے کو بہت کم مقدار میں میسر ہوتی ہے۔ تو دوستو جب ہم دوسرے پانی کے اوپر گندم کو فاسفورس والی کھاد فلڈ کریں گے تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب دوستو مڈ فروری میں گندم کے اوپر 2 طرح کی بیماریوں کا اٹیک ہوتا ہے، ایک سست تیلے کا اور دوسرا فنگس کا۔ ہمیں چاہیے اس وقت فنگس کا بھی سپرے کرنا چاہیے اور سست تیلے کا بھی سپرے کرنا چاہیے تاکہ ہماری فصل بیماریوں سے بچ سکے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر NPK کا سپرے کرنا ہے جس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش۔ نائٹروجن بالی کی لمبائی میں اضافہ کرتی ہے، پوٹاش اور فاسفورس جو بالیوں کے اندر دانے بنتے ہیں گندم کے، ان کی 100% فلنگ کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں پوٹاش اور فاسفورس جس کی وجہ سے فوٹوسینتھیسس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ 100% ہوتا ہے اور بالیوں کے اندر دانے ابتدا سے لے کر آخر تک یکساں سائز کے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت شاندار پیداوار ہوتی ہے، 70 من سے لے کر 80 من تک۔ دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو کمنٹس باکس کے اندر لازمی کمنٹس کرنا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اللہ حافظ۔